اب ہم آتے ہیں اپنے اصل جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. آج جس پوائنٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں ہیں محکم ہیں، بالکل کلیئر ہیں، جن کے اندر عمل کی بات کہی گئی ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات بولو. یہ ساری آیتیں محکم ہیں، کلیئر ہیں، واضح ہیں. اللہ نے ایک حکم دیا، ہمیں کرنا ہے. کتب علیکم الصیام، تمہیں روزہ رکھنا ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں. متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کنفیوژن والی، شک والی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ آیتیں شک والی ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ان آیتوں کو ہم نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، قرآن کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے نہیں سمجھا، تو ہم شک میں پڑ جائیں گے. وہ آیتیں شک والی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں. آیتیں اپنی جگہ بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں. یا پھر کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کا صحیح مطلب اللہ کو معلوم ہے، جیسے الف لام میم، حامیم، یاسین، طٰہٰ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات قرآن میں ایسی آئی ہیں جن کی ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اس پر کوئی اپنا دماغ لگائے کہ بھئی میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو کرسی، جب میں کرسی چھوٹا ہوں تب تو میں کرسی پر بیٹھا، اور پھر میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور پھر میں جب اڑ گیا تو کرسی مجھ سے خالی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ عرش پر اگر مستوی ہے تو حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، تو کیا اتنی دیر تک اللہ کا عرش خالی ہو گیا؟ اس طریقے کے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں یہی گمراہی کا سبب ہوتے ہیں. ایک ایمان والے کی شان کیا ہے کہ ایمان والے کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی گئی الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہمارا ایمان ہے. اب جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں پر یہ کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے قریب ہے. اب ان آیتوں کا کچھ لوگوں نے مطلب یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت سے بظاہر تو ایسے ہی مطلب نکل رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ ہر جگہ ہے. لیکن پھر آپ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کریں گے جن میں یہ کہا گیا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، آسمان والے کا عذاب اگر تم پر آ جائے تو تم بچ جاؤ گے. اللہ کو آسمان والا کیوں کہا گیا؟ اللہ کو اوپر والا کیوں کہا گیا؟ اللہ کے بارے میں عرش پر مستوی ہونے کی بات کیوں کہی گئی؟ تو جب دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے. اور جہاں یہ کہا گیا کہ رحمان عرش پر ہے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. تو قرآن کریم کی آیتوں میں ایک آیت کو لے لینا اور دوسری آیت کو چھوڑ دینا، یا متشابہات کو لے لینا اور محکم آیتوں کو چھوڑ دینا، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ کیا فرماتے ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاستدلال بکل آیت او حدیث. یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ہر آیت یا ہر حدیث کو دلیل بنایا جائے دوسری آیتوں اور دوسری حدیثوں کو چھوڑ کر. کوئی ایک آیت مل گئی اسی کو دلیل بنا لیا جائے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. حتی تکون الآیت محکمۃ، جب تک کہ یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ یہ آیت محکم ہے. والحدیث سنت متبعۃ، اور جو حدیث ہے وہ ایسی سنت ہے جس کی اتباع کی جائے. ابھی ہم اس پر ڈیٹیل سے روشنی ڈالیں گے. بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اتباع ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ان پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم آگے اس پر روشنی ڈالیں گے. تو شیخ نے فرمایا کہ آیت محکم ہونی چاہیے. یہ آیت محکم اور متشابہ ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اتاری. منہ آیات محکمات، اس کتاب کے اندر کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کا مطلب مضبوط، واضح، کلیئر، صاف صاف.
تو قرآن کی کچھ آیتیں واضح ہیں، صاف ہیں، کلیئر ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کا اصل حصہ ہے۔ قرآن کی زیادہ تر آیتیں ایسی ہی ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جو متشابہات ہیں، جن کے بارے میں یا تو قرآن کریم کی تفسیر کا علم رکھنے والے علماء جانتے ہیں یا جن کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن کے دلوں میں گمراہی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ قرآن کی انہی آیتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب آپ نے کافروں کی طرف کنکری کو پھینک کر کے مارا تو آپ نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب ایک آدمی اس آیت کو پڑھ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ اے نبی جب تم نے کنکری ماری تو تم نے نہیں ماری بلکہ اللہ نے ماری۔ گویا نبی مختار کل ہیں، نبی کو تمام چیزوں کا اختیار ہے، نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے اور اللہ وہی کرتے ہیں جو نبی چاہتے ہیں۔ اب آدمی بات سے بات نکالتا چلا جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کو، صرف اس آیت کو آپ سامنے رکھ کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، میرا نہیں چلتا۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ مشرکین جو قیدی آئے تھے ان کو چھوڑ دیا جائے، پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، ما کان للنبی، نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی مختار کل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی فیصلے کا اور کام کا حکم ملے گا تبھی آپ کریں گے، آپ مختار، ہر چیز کا اختیار نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں گمراہی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑیں گے جو متشابہات ہیں، لیکن وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس طریقے کی آیتوں کا مطلب اپنے من سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے گمراہ لوگ۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ متشابہ آیتوں کا صحیح مطلب اللہ کو معلوم ہے۔ کچھ متشابہ آیتیں ایسی جن کا صحیح مطلب اللہ کو معلوم ہے، اور کچھ متشابہ آیتیں ایسی ہیں جن کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں واضح کیا۔ ابھی ہم مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو لوگ علم میں مضبوط ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، مضبوط علم والے ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پورے قرآن پر، کل من عند ربنا، اس میں جو محکم آیتیں ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور جو متشابہ آیتیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند لوگ۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ قرآن میں دو طریقے کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا نجران سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اللہ نے قرآن میں کہا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں جن کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ میرے کلمہ ہیں تو آپ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام؟ اور پھر اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی روح ہے تو آپ اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ یہ کس نے کہا؟ عیسائیوں نے کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ کا کلمہ یا اللہ کی روح کہا گیا، وہ قرآن کی متشابہ آیات ہیں۔ ان کو دوسری آیتوں کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ آدم کیسے پیدا ہوئے بولو بھائی؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، مٹی کا پتلا بنایا، اللہ نے کہا ہو جا، حضرت آدم ہو گئے۔
تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب پیدائش تو حضرت آدم کی ہے، جن کا نہ کوئی ماں ہے، جن کی نہ کوئی ماں ہے، جن کا نہ کوئی باپ ہے۔ تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے معبود ہے نعوذ باللہ، تب تو حضرت آدم کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ نہیں، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، نہ حضرت آدم اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، آدم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جھوٹ بولیں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولیں گے، کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں اللہ کہتا ہے یومئذ یود الذین کفروا، قیامت کے دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی وہ یہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کہ کاش زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا گیا ہوتا، ان کو زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کوئی بات چھپائیں گے نہیں۔ اب دونوں آیتیں کنٹراڈکٹری لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی؟ ایک آیت کہہ رہی ہے مشرکین مکہ جھوٹ بولیں گے قیامت کے دن، کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، مشرکین کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ قیامت کے دن کچھ چھپائیں گے نہیں۔ دونوں آیتیں کنٹراڈکٹری لگ رہی ہیں مگر ہیں نہیں کنٹراڈکٹری، دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں، بلکہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، لمبا دن ہوگا، تو اس میں حالات بدلیں گے۔ ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا مشرکین جھوٹ بولیں گے، کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور ایک ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ اللہ کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اقرار کریں گے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کچھ چھپا نہیں پائیں گے۔ تو قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کہا، پلورل کا صیغہ استعمال کیا، عربی گرامر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اب عیسائی اگر ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے کہے، عیسائی کہ بھی ہم تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ بھی معبود ہے، روح القدس بھی معبود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں۔ عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے نا، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ اسی آیت کو دلیل بنائے کہ آپ کے قرآن میں بھی تو اللہ نے اپنے لیے واحد کا لفظ تھوڑا استعمال کیا، اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب اللہ اکیلا نہیں ہے، اللہ ایک سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ اگر اللہ اکیلا ہوتا تو واحد کا صیغہ استعمال کرتا، سنگولر کا صیغہ استعمال کرتا، لیکن اللہ نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کو لے کر کے ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت نے کلیئر کر دیا کہ وہاں جہاں اللہ نے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، نحنو کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں بطور تعظیم کے استعمال کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ایک جگہ کہا رہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے آپ ہدایت دیتے ہیں۔ اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کوئی کہے دیکھو بھائی قرآن تو آپس میں ٹکرا رہا ہے، ٹکرا نہیں رہا ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق اور ایک ہوتی ہے ہدایت دلالت۔ ہدایت دلالت کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھا دینا، بتا دینا، اور ہدایت توفیق کا مطلب ہے کہ اس بات کی توفیق دینا کہ آپ ہدایت قبول کر لیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن راستے پر اگلا چلے اس کی گارنٹی آپ نہیں لے، اس کی توفیق اللہ دے گا۔
ابو طالب بہت محبت کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو پالا تھا، پوسا تھا، مگر ہدایت نہیں تھی ان کے نصیب میں. اللہ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی ابو طالب کو، انتقال کے ٹائم کلمہ نہیں پڑھ پائے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لا پائے. تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی سورہ قصص کی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو واضح ہو گیا کہ دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے کی آیتیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو اگر ہم علماء میں سے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پر ہمارا کا علم ہمیں حاصل ہے، تو ہم دوسری محکم آیتوں کی روشنی میں اس آیت کو سمجھ لیں. اور اگر ہم علماء میں سے نہیں ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو ہم اہل علم سے سوال کریں، علماء سے پوچھیں. اور علماء سے پوچھنے کے بعد جب واضح ہو جائے اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے، تو پھر ہم وہی بات کہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، قرآن کی تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے، جو محکم آیتیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے، اور جو متشابہ آیتیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے. تو یہ ہے محکم اور متشابہ کا مطلب. قرآن کی بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو منسوخ ہیں، بعض علماء نے اس کو بھی متشابہات میں سے مانا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا ذکر اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یہ شروع میں حکم تھا، روزہ آپ رکھتے ہیں، روزہ کی طاقت ہے آپ کو لیکن آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، آپ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیجیے، آپ کے روزے کی بھرپائی ہو جائے گی. لیکن اسی کے بعد والی آیت جب نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، وہ روزہ رکھے. ہاں جو بیمار ہے یا جو سفر کی حالت میں ہے وہ بعد میں پورا کرے. تو قرآن کریم کی ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ آیت متشابہات میں سے ہے کیونکہ وہ منسوخ ہے بعد والی آیت کے ذریعے. تو بعض علماء نے متشابہ اور محکم کا یہ مطلب بھی بتایا ہے. ایسی بھی آیتیں ہیں قرآن میں جو منسوخ ہو گئیں اور ان کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. جیسے زنا کرنے والے شادی شدہ مرد یا عورت کو رجم کے بارے میں قرآن کے اندر ایک آیت تھی. صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ رجم کی آیت قرآن کے اندر تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی. اب وہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، جو قرآن اللہ کے نبی نے امت کو دیا، اس قرآن کے اندر وہ آیت موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے. حکم آج بھی ہے، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. تو اس آیت کا حکم باقی ہے لیکن آیت منسوخ ہو گئی. تو اس طریقے سے قرآن کریم کی بعض آیتوں کو جب تک ہم محکم آیتوں کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لے کر کے کہا ہے کہ وہ گمراہ ہیں. فَاحْذَرُوهُمْ، ایسے لوگوں سے بچو. قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے اپنے من کی تعویل کرنا، تفسیر کرنا آج اہل باطل کا طریقہ ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے عید میلاد النبی کا ثبوت میں بتا چکا ہوں آپ کو، لوگ کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت بیان کرو، اور نبی کی پیدائش سے بڑھ کے نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی نعمت پر خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمت پر خوش ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے ہمارے نبی کی پیدائش سے بڑھ کے خوشی کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی آیتوں کا اپنے من سے مطلب نکالنا اور اس سے استدلال کرنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں، ان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، قرآن اس لیے نہیں اترا ہے کہ قرآن کو تم آپس میں لڑاؤ. جیسے آج کل لوگ حدیث کو لڑاتے ہیں، کہتے ہیں حدیث غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کھڑے ہو کے پیشاب کیا. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے منع کیا، ایک حدیث میں آپ نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا. لہٰذا حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، لہٰذا حدیث کو مت مانو. وہ ہماری سمجھ ہے، وہ ہماری چھوٹی سی عقل ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ حدیث آپس میں ٹکرا رہی ہے. حدیث آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہے. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب مت کرو یا کھڑے ہو کر کے پانی مت پیو، وہاں یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے.
یہ اچھی چیز نہیں، یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ اور جہاں آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، حدیث میں وضاحت ہے، وہاں کوڑا خانہ تھا، گندگی کی جگہ تھی، گویا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پتہ چلا اگر کبھی ایسی جگہ ہو کہ اگر آپ بیٹھ کر کے پیشاب کریں گے تو گندگی کے زیادہ لگنے کا امکان ہے، مجبوری ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی پینے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا، اور دوسری حدیث میں آپ نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا۔ تو جہاں آپ نے منع کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور جہاں آپ نے خود کیا یہ بتانے کے لیے کہ جائز ہے۔ کبھی آپ مان لیجیے کوئی ایسا موقع آیا کہ وہاں بیٹھنے کے لائق جگہ نہیں ہے، اسٹیج پر آپ تقریر کر رہے ہیں، پانی رکھا ہے، اب آپ اپنی تقریر کو روک کر کے بیٹھ کر کے پانی پئیں، کوئی اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، جائز ہے۔ بس بہتر اور غیر بہتر کا مسئلہ ہے، اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، آپ کھڑے ہو کر کے بھی پانی پی سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ قرآن اس لیے نہیں اترا ہے تاکہ تم قرآن کو ایک دوسرے سے لڑاؤ، وَلَٰكِن يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بلکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کی تمام آیتیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، قرآن ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتا۔ فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، تو قرآن کا جو حصہ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ وما تشابہ علیکم، اور قرآن کی جو آیتیں تمہیں متشابہ لگے فآمنوا بہ، اس کے اوپر ایمان رکھو۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے بارے میں جو میں نے کہا کہ حدیث کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ حدیث صحیح ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، یا حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن حدیث منسوخ ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ حدیث منسوخ ہے، حدیث کے اندر جو بات آئی وہ منسوخ ہے، یا ایسا ہوا کہ ایک حدیث میں جو بات کہی گئی وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام جائز ہے، اور دوسری حدیث میں جو بات بیان کی کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام بہتر نہیں ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا اتیتم الغائط، جب تم پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ، لیٹرین کرنے کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلہ، تو قبلہ کی طرف اپنا چہرہ مت کرو، ولا تستدبروہا، اور قبلہ کی طرف پیٹھ بھی مت کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت، بخاری اور مسلم کی روایت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث دیکھیے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں رقیت یوما علی بیت حفصہ، ایک دن میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، مستقبل الشام، اور آپ کا چہرہ شام کی طرف ہے، مستدبر الکعبہ، اور آپ کی پیٹھ کعبہ کی طرف ہے۔ مدینہ سے یعنی کہ شمال کی طرف ملک شام تھا اور جنوب کی طرف مکہ تھا، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے ہیں اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ شام کی طرف ہے اور آپ کی پیٹھ مکے کی طرف ہے، کعبہ کی طرف ہے۔ اب یہ حدیث پہلی والی حدیث سے بالکل ٹکرا رہی ہے، اس میں تو کہا گیا بالکل صاف صاف، تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں۔ تو اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت سارے علماء نے یہ بتایا کہ پہلی جو حدیث ہے جس میں آپ نے مطلق منع کیا وہ کھلے میدان کے لیے، کہ کھلے میدان میں جہاں آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ جس سائیڈ میں چاہے بیٹھ سکتے ہیں، وہاں حرام ہے کہ آپ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا قبلہ کی طرف چہرہ کر کے آپ استنجا کریں، لیکن عمارت کے اندر، بلڈنگ کے اندر جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام یہ حدیث جو عبداللہ ابن عمر کی ہے یہ گھر کے متعلق ہے۔ اسی لیے علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر عمارت کے اندر کبھی آپ گئے، آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں تو بالکل لیٹرین آپ جو ہے وہ کعبے کی طرف، قبلہ کی طرف نہ بنوائیں، لیکن آپ مان لیجیے کسی ہوٹل میں چلے گئے، کسی دوسری جگہ چلے گئے جہاں لیٹرین اتفاق سے قبلے کی طرف ہے، تو وہاں آپ کی مجبوری ہے اور وہاں یہ فعل جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اختیار آپ کا کب ہے؟ جب آپ کھلے میدان میں ہوں۔ تو آج جو ہم لوگوں نے پوائنٹ سمجھا اور پڑھا وہ یہی کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو پکڑ لیا جائے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو پکڑ لیا جائے اور پھر اسی پر جو ہے ڈٹے رہا جائے اور اس سے اپنے مطلب کی بات نکالی جائے۔ قرآن کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے کوئی میٹر کو حل کیا جائے، یہی سلف کا طریقہ ہے۔